अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना चद्दर और आज का मेरा टॉपिक है डिवोर्स, तलाक। तलाक सबको पता ही है कि शादी जो है वो एक लीगल बॉन्ड है और उसी को ब्रेक करने का नाम तलाक है। और उसी तलाक के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस, राइट्स सब कुछ बदल जाता है। बात ये है कि जब हम मुख्तलिफ स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो उसके अंदर तो होता है कि दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। जब शादी होगी सारे मिसाइल उनको तब तक लगते हैं जब तक शादी नहीं होती, कोई पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते लड़की के या लड़के के, और उन्हें लगता है बस सारे मसले जो हैं वो शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। हालांकि असल मसले तो तब शुरू होते हैं, मसले नहीं शुरू होते तो लाइफ तो शुरू होती है जिसकी अपनी डिमांड्स हैं। क्रिश्चियनिटी में उनके वाउज़ होते हैं शादी के वक्त, जिसमें वो कहते हैं कि बुरे हालात में भी, अच्छे हालात में भी, अमारत में भी, गुर्बत में भी साथ रहने का वादा करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, कमिटमेंट करना। लेकिन जैसे ही कोई बुरे हालात आते हैं, कोई गर्म सर्द हो जाता है, तो वो मैरिज रोलर कोस्टर को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैरिज भी इमोशनल रोलर कोस्टर है, लाइक ऑल अदर रिलेशनशिप्स। इसमें कभी अप्स आती हैं, कभी डाउन्स आती हैं, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। जैसे बादाम खाते हैं तो कभी बहुत मीठे आ जाते हैं और कभी एक आधा कड़वा आता है जो पिछले मीठों का भी और आने वाले मीठे बादामों का भी जायका ख़राब कर देता है। लेकिन उसको भी चुप करके कहा जाना चाहिए, मगर होता नहीं है। समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल एंड समटाइम्स इट्स नॉट। तो हम बात कर रहे थे कि डिवोर्स का कितना इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर और बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर, वो लोग जो इन्वॉल्व हैं लाइक द कपल और फिर उनके बच्चे। अगर आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो यूएसए में या नॉर्थ अमेरिका में 10 में से 4 शादियाँ जो हैं दे एंड अप इनटू डिवोर्स। श्रीलंका एक छोटा सा मुल्क है, उसमें जो उनका सोशल सर्विस डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक डेली रिकॉर्ड है कि 400 डिवोर्सेस जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें पाकिस्तान को देखें तो इसके भी स्टेटिस्टिक्स हमारे मुल्क के भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कुछ 2-4% का ही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, वैसी नहीं हैं जो आज से 50 साल पहले थी या लेट से 30 साल पहले थी। जितनी जल्दी ये डेमोग्राफिक्स ऑफ डिवोर्स चेंज हो रहे हैं उसमें उन्होंने इसको, नॉर्थ अमेरिका ने इसको एपिडेमिक का नाम दे दिया है। कोरोना तो पेंडेमिक है ना, दिस इज़ नोन एज एपिडेमिक। एपिडेमिक इसलिए कहा गया कि आधी शादियाँ, आधी फैमिलीज़ ख़त्म होती हैं विद द डिवोर्स। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कनाडा में जो सोशल सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि जो 2008 से शादियाँ हुई हैं वो 2035 या 2035 में उनमें से 41% एंड अप करेंगी इन डिवोर्स। वेरी डेंजरस। इसके बाद ये है कि एक खातून है जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है मैरिज पे और मैरिज सस्टेन करने के लिए। उन्होंने कुछ रीज़न्स बताई हैं जिससे डिवोर्स जो है वो पॉसिबल है। डिवोर्स जिसकी वजह से हम शादी करते हैं, डिवोर्स उसके बाद शादी कैसे करते हैं। हम सोचते हैं उनके मुताबिक कि शादी जो है वो एक कमिटमेंट का नाम है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों कमिटेड रहेंगे।
پھر ہم شادی کرتے ہیں اپنی مورل ویلیوز کی وجہ سے، ریلیجیس بلیف کی وجہ سے، کلچرل بلیفس کی وجہ سے، فیملی اور فرینڈس کے پریشر کی وجہ سے ہم شادی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فنینشیل سیکیورٹی ملتی ہے، اس وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اور پھر ہمیں سارے رشتے جو جگہ جگہ ہوتے ہیں وہ ایک میرڈ لائف اور ایک فیملی یونٹ کے اندر مل جاتے ہیں۔ بچے بھی ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، وائف کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ فرینڈشپ بھی ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اینڈ مینی ادر تھنگس۔ لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ڈیورس کیوں ہو جاتی ہے؟ شوق سے شادی کرتے ہیں، اس کی بھی اس نے ریزنز بتائیے۔ شیوانہ کہتی ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے ہماری سوچ فرق ہے۔ اگر دو لوگ ہیں، ایک کپل ہے، تو ان کی اگر سوچ ڈفرینٹ ہے تو اس میں اس بات کا احتمال یا خدشہ ہے کہ شادی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، مائنڈ اوور میٹر۔ دوسرا وہ کہتی ہیں کہ اگر شادی کے اندر ایموشنل یا فزیکل ابیوز ہوگا تو شادی ٹوٹنے کے چانسز ہیں۔ تیسرا وہ کہتی ہیں کہ ایڈکشن کی عادت ہو اگر کسی کو تو بھی شادی ٹوٹنے کی کا خدشہ ہے، کیونکہ ایڈکشن کے بعد لوگ اپنی اصل حالت میں نہیں رہتے، اصل ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا جو رشتہ ہے یا ان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، سچ ہیں، جھوٹ ہیں، اپنی ہیں یا پرائی ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل ایک اپنے ایڈکشن کے لیکچر میں بھی دی ہوئی ہے کہ سعادت حسن منٹو، ایک بڑا نام، بہت اچھے رائٹر، لکھا انہوں نے بہت، ان کو ابھی تک آنے والی نسلیں بھی پڑھ رہی ہیں۔ ان کو ایڈکشن تھی الکوہل کی، اور ایک دفعہ ان کے بہت زیادہ حالات تنگ تھے، گھر کے اندر دوائی کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی کوئی نظم بیچی اور کچھ پیسے وہاں سے لیے، آئی تھنک 20 روپے لیے اس زمانے میں، اور راستے میں الکوہل کی شاپ تھی تو انہوں نے وہ خرید لی، بیٹی کی دوائی، بیٹی بیمار تھی جس کے لیے دوائی لینے کے لیے وہ پیسے لینے کے لیے گئے تھے، اور اس کے اوپر پھر ان کی بیوی جو ان کا بہت ساتھ دیتی تھی بہت دکھی ہوئی اور بہت پریشان ہوئی، اور ان کی بیٹی بھی شاید ٹھیک نہیں ہو سکی۔ سو ایڈکشن بہت ڈینجرس ہے، اس میں آ کے آپ اپنے رشتے یا میں کوئی بھی اپنے رشتے گنوا سکتا ہے۔ انفائڈیلٹی، شراکت، کمٹمنٹ کے لیے شادی کی جاتی ہے، اور جب کمیٹڈ نہیں رہتے مرد یا عورت تو شادی کا چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ شراکت بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ یہ مینٹلی اتنا ہرٹ کر دیتا ہے کہ محبت کی شکل بدل جاتی ہے، خوفناک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کریئر ریلیٹڈ کانفلکٹس، مثلاً ڈاکٹر ہے، اس کو صبح جانا ہے، شام کو کلینک جانا ہے، تو بچوں کو ٹائم نہیں دے سکے گی۔ مرد ہے، وہ زیادہ کام کرتا ہے، مثلاً دن کے 24 گھنٹوں میں سے وہ 16 گھنٹے کام کرتا ہے یا 12 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر گھر آ کے بھی فائلز دیکھتا ہے یا فونز ان سے ریلیٹڈ اپنی جاب سے کرتا ہے، تو آبویسلی وہاں پر کانفلکٹ ہوگا۔ یا مرد چاہتا ہے کہ جاب کرے عورت، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جاب نہ کرے، اس صورت میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، اینڈ دیٹ کوڈ اینڈ اپ انٹو ڈیورس۔ اس کے بعد ایک جو ہمارے ملک میں تو اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا، مگر ویسٹرن کنٹریز میں اور کافی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ شادی کو ہمارے یہاں بہت جلدی کر دیتے ہیں، باہر کے ملکوں میں 30s میں جا کے کرتے ہیں۔ فائدہ تو خیر ادھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا، مگر اسٹل اٹ ہیلپس۔ شادی اس وقت کرنی چاہیے جب آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ اس کے بعد ایک بڑا فیکٹر لیک آف ہیومینٹی۔ اگر ایک شخص میں انسانیت نہیں ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہے، انسانوں کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، یا ان کی طرف نرم دل نہیں ہے، تو وہ رشتوں کو بھی سختی کے ساتھ ہی چلائے گا، شادی نہیں چلتی اس سے۔ اس کے بعد ہے ایمیلی نیٹن، انہوں نے بھی
میرج اور کاؤنسلنگ کے اوپر، میرج کاؤنسلنگ کے اوپر بہت کام کیا، اور بہت سارے کپلز کو وہ واپس لے کر آئی ہیں وہاں سے جہاں پر رشتہ ختم ہونے کا ڈر تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیٹیگریز آف ڈیورس، ڈیورس کی تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہوتی ہے انکمپیٹیبلٹی کے اوپر، وچ از دا ڈفرینس آف تھنکنگ اینڈ انٹلیکٹ۔ دوسری ہوتی ہے امیچورٹی کے اوپر، انسان اتنا میچور نہیں ہے یا اتنا مینٹلی گرو نہیں کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اور اپنا فرائض جو ہیں وہ سمجھ سکے، یا رشتوں کی نزاکت کو سمجھ سکے، ان کو ایڈجسٹ کرنا اس کو آ سکے، تو بھی چانسز ہیں کہ وہ ڈیورس پہ اینڈ اپ کریں گے۔ پھر ہے ارسپانسبلٹی کا مطلب ہے، ویسے تو ہمارے ڈیفائنڈ جنرلی جو ڈیوٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ عورت گھر کا کام اور بچے پالے، بچے پیدا کرے، اور مرد کمائے اور ان بچوں کو اور بیگم کو کھانے کھلائے، ان کی روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چینج بھی ہو رہی ہیں، عورتیں کام بھی کرتی ہیں اور گھر بھی سنبھالتی ہیں، تو اس وقت جب دونوں پارٹنرز کام کر رہے ہیں تو پھر گھر سنبھالتے وقت بھی دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، جو کہ عموماً نہیں ہوتا۔ تو اپنی اپنی ذمہ داریاں ڈیفائن کر لینی چاہیے، یا تو شادی سے پہلے ہی یا شادی کے بعد شروع میں ہی، سو دیٹ کوئی پرابلم نہ ہو۔ وہ ذمہ داریاں نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہم انسان ہیں، کچھ کم کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ٹرائی ضرور کرنا چاہیے، ورنہ رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کہ یہ بہت خطرناک ہیں فیزز ان ڈیورس۔ 17% ڈیورس جو ہے وہ شادی کے شروع کے 5 سالوں میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ انکمپیٹیبلٹی، مائنڈ اوور میٹر، سوچ کا فرق آ جاتا ہے۔ اور 5 سال کے بعد ڈیورس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ فیلئر ٹو ایڈجسٹ دا ریلیشن شپ، جب ہم رشتے کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، اس کا آفٹر میتھ بھی ڈیورس ہی ہے۔ پنجابی میں ایک ہے لائن کہ اگر ایک آدمی ڈور کھینچ رہا ہو تو دوسرا آگے آ جائے، اور اگر ایک کھینچ رہا ہو تو پہلا آگے آ جائے، سو دیٹ وہ ٹینشن سے ٹوٹ نہ جائے۔ مگر سم ٹائمز چیزیں مشکل ہو بھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 10 سال کا اس نے فیز دیا ہے۔ 10 سال کے بعد بھی، امیجن 10 سال کے بعد بھی مرد اور عورت، آدھی عورتیں، یعنی اگر 100 عورتیں ہیں جن کی ڈیورس ہوئی ہے تو ان میں سے 50 عورتیں، اور اگر 100 مرد ہیں تو اس میں سے 33 مرد 10 سال کے بعد بھی بیوی کو یا خاوند کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کا کانفلکٹ جو ہے آپس کا وہ رکا رہتا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ایک دوسرے کے لیے برے الفاظ اور بری سوچ ہی رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ فیزز کتنی مشکل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو سب سے تکلیف دہ فیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے تو اس وقت حالات خراب ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا بھی تھا پہلے، ڈپریشن ہوتا ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، بورڈم ہوتا ہے، انفلفلڈ فزیکل ڈیزائرز ہوتی ہیں، لیکن اصل جو سٹوری شروع ہوتی ہے غم کی یا دکھ کی، وہ 12 یا سے لے کے 18 مہینے ڈیورس کے بعد ہوتی ہے۔ تب ٹرو پکچر، ٹرو کلرز نظر آنے شروع ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں، جن کا اندازہ شروع میں نہیں ہوتا۔ اب کونز آف ڈیورس کے نقصانات کیا ہیں؟ اکنامک کاسٹ تو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آدمی کو پیسوں کے مسئلے پڑ جاتے ہیں، بورڈم ہوتا ہے، سیڈنس، ڈپریشن، لونینس، اور امپلائیز بینیفٹ جو
होने होते हैं, मियाँ बीवी अगर इकट्ठे हों तो वो नहीं होते, इंश्योरेंस नहीं मिलती, इंश्योरेंस के फ़ायदे नहीं मिलते, पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें तो डिवोर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये दुनिया है, इसमें हर चीज़ जुड़ी हुई है, हर रात के साथ दिन, हर खुशी के साथ गम, हर अच्छे के साथ बुरा, ब्लैक के साथ वाइट, ऑल्दो ग्रे एरियाज भी होते हैं और वो होने भी चाहिए, उनको याद भी रखना चाहिए, वो मैं कभी फिर बताऊंगी। इसमें ये है कि प्रोज क्या है, फ़ायदे क्या हैं डिवोर्स के। आप सोच सकते हैं कि कोई फ़ायदे भी होंगे? जी होते हैं, एट इंडिविजुअल लेवल। सबसे पहले डिवोर्स के बाद इंसान को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की उम्मीद रहती है, और फिर क्या होता है, उनको लगता है कि अब हम फिर से इंडिपेंडेंट बन गए हैं, अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, ना तो फाइनेंसेस के लिए ना किसी काम के लिए। उसके बाद उन्हें लगता है कि अब हम अपने गोल्स के ऊपर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं, जो कि मैरिड लाइफ में नहीं कर सकते, और नए लेवल उनको हैप्पीनेस के मिलते हैं। हो सकता है न्यू पार्टनर, न्यू प्लेस, न्यू चैलेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये सब की सब वो इंजॉय करते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि अब हम इंडिपेंडेंटली बेहतर किस्म के बना सकते हैं, क्या उसको कहते हैं, चॉइसेस बना सकते हैं एट आर ओन। इसके अंदर किसी की इंटरफेरेंस नहीं हो। लेकिन इसमें मसला ये है, मुझे एक बच्ची मिली जिसने इंजीनियरिंग कर ली, सिविल इंजीनियरिंग कर ली। मैंने इससे पूछा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उसको बड़ा वाकअप किया और कहा कि तुम तो अच्छी ट्रैक पे आ गई हो। उसने कहा मैं आ तो गई हूँ अच्छी ट्रैक पे, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में मेरे बचपन में मेरे साथ हुआ, उसका साया अभी तक मेरी जान नहीं छोड़ता। मैं हैरान हुई, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि जब मैं 7 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स के दरमियान डिवोर्स हो गया। तो वो पेरेंट्स जो मुझसे मिलकर, दोनों मिलके मेरी बाइसिकल को पुश करते थे कि मुझे साइकिल चलानी आ जाए, मैं डिस्टेंस कवर करने लग जाऊँ, उन्होंने उसकी टायर की हवा ही निकाल दी। और उनको तो कोई लालच था उस वक्त कि उनको कोई नया पार्टनर मिल जाएगा, नई ज़िंदगी, नई अपॉर्चुनिटीज़, मगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं माँ के घर जाती थी तो बाप के अपनी कुछ चीज़ें माँ के घर भूल जाती थी, अगर बाप के घर जाती थी तो कुछ चीज़ें माँ के घर रह जाती थी। ना माँ का घर मेरा था, ना बाप का घर मेरा था। और वो जो मैं एक रोलिंग स्टोन की तरह से मैंने चाइल्डहुड अपनी गुजारी है, उससे बचने के लिए ही मैंने बहुत मेहनत की ताकि आई शुड हैव माई ओन हाउस। अब मैंने जॉब तो शुरू कर ली है, इंजीनियरिंग भी कर ली है, मगर मेरा घर बनना अभी बाकी है। सो पेरेंट्स को देख लेना चाहिए कि उनके बच्चों की एजेस क्या हैं और वो इस ब्रेकअप को किस तरह से लेंगे। कहीं उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म तो नहीं हो रही, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से तो आए नहीं होते, पेरेंट्स या कपल्स ही उनको लेकर आते हैं। और किसी ऊपर पहुँच के किसी जगह पे, किसी बेहतर जगह पे जाकर वापस गिरना बहुत मुश्किल है। जगह देखी ना हो तो और बात। उसके बाद मैं आपको बच्चों का बताती हूँ कि उनके अंदर क्या क्या कमियाँ आ जाती हैं। नंबर 1, बच्चों में रिलेशनशिप बनाने की जो हैबिट है वो कम हो जाती है। वो नया रिश्ते, नई फैमिली, नई जगह
ان کے دوست نہیں بنتے. ان کے اندر ایک امبیرسمنٹ اور شیم کا جو ایلیمنٹس ہیں وہ بہت ڈیولپ کر جاتے ہیں. پہلے جو وہاں پہ ان کو پیرنٹس کے ساتھ مانا جاتا ہے، اب وہ آئیڈینٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے. ان کے گریڈز گر جاتے ہیں، ان کا سکلز کم ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو آؤٹ آف پلیس فیل کرتے ہیں. ان کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے ٹو ریڈیوس دا ٹینشن وہ کم ہو جاتی ہے. وہ اپنی ٹینشنز کم نہیں کر سکتے، وہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. اور ان کو اس بات کا بھی بہت مسئلہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں پیرنٹس ان کو، ایک پیرنٹ دوسرے پیرنٹ سے ملنے بھی دے گا یا نہیں ملنے دے گا. اور جو کہ بہت تکلیف دہ بات ہے. باپ کے گھر جاتے ہیں تو وہ ماں کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ان سے برداشت نہیں ہوتا. ماں کے گھر جاتے ہیں تو وہ باپ کو برا بھلا کہتی ہے، جو ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کو اس کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے. اور ڈپریشن، انزائٹی، لونینس، امپلسونیس، غم، اپنا چیزیں کنٹرول نہ کر سکنا، اپنا ایموشنز سٹیبل نہ رکھ سکنا، اور دوست نئے نہ بنا سکنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ڈیولپ کر جاتی ہیں. ان کی گروتھ بری طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں کہ اب اگر وہ ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ماں کام کر رہی ہے اور بچوں کو ٹائم کم دے گی. بڑے بچوں کو، چھوٹے بچوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے. وہ ایک پورا سائیکل چینج ہو جاتا ہے. کہیں تو وہ خود پیمپر ہو رہے ہوتے ہیں، اب ان کو چھوٹوں کو پیمپر کرنا ہوتا ہے. ماں جو ہے یا فادر جس کے ساتھ بھی وہ رہ رہے ہیں وہ اوور ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے. پھر اگر ان کو کوئی نیا پارٹنر ملنے کی امید ہو تو وہ وقت وہاں زیادہ خرچ ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ انویسٹمنٹ آف ٹائم اینڈ انرجی ہوتی ہے، بچوں کے لیے نہیں بچتی. تو بچوں کے لیے وہ سارا جو ہوم لائک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. اس کے اندر وہ پیار، وہ توجہ، وہ وقت، وہ سیٹسفیکشن نہیں رہتی. ماں خود انسیکیور ہوتی ہے، وہ بچوں کے لیے سیکیورٹی کو رکھنے کے لیے وہ ٹائٹ کر دیتی ہے ڈسپلن. اور بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. کیونکہ ہاں ایک بات میں چل کے بتاتی جو کہ ان بچوں کو سارے نقصان نہیں ہوتے. 3 فائدے بھی بتائے ہیں انہوں نے. پہلا یہ ہے کہ ان کا لیس ٹپیکل اسٹیریوٹائپ بیہیویئر ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے. یہ کمپارٹمنٹلائزیشن وہ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے دونوں کو ہی دیکھ لیا ہوتا ہے. دونوں ویک بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طاقتور بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ زیادہ اس بات کے اوپر میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں، یا میں لڑکی ہوں یا میں لڑکا ہوں، اس چکر میں نہیں پڑتے. دوسرا یہ کہ وہ وقت سے پہلے اور زیادہ میچیور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو گھر میں ذمہ داریاں سنبھالنا پڑتی ہیں ان دا ایبسنس آف ون پیرنٹ. اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ بہت ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب ماں کا وقت پہ ٹائم نہیں دے سکے گی یا باپ ٹائم نہیں دے سکے گا جس کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے اور وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.